بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسد نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ رہبر معظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے عرب ریاستوں کا استحصال کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ قابض اسرائیلی فوج نے ایک اور فلسطینی کا مکان منہدم کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے مونکی پاکس کے حقیقی خطرے سے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے تائیوان کو $120 ملین ہتھیاروں کے فروخت کی منظوری دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل موڈیز نے پاکستان کا اقتصادی آؤٹ لک بھی منفی کیا تھا۔ ملکی معیشت کی طرح موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی ریٹنگ بھی 3 ہی برقرار رکھی ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ہی بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن اور ممالک کی معاشی کیفیت کا جائزہ لینے والی کمپنی موڈیز نے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی و مالیاتی صورتحال کے تحت اس کا درجہ مستحکم سے منفی کیا تھا۔ موڈیز کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان شدید مالیاتی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ دوسری جانب سیاسی افراتفری نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے عرب ریاستوں کا استحصال کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ رہبر انقلاب سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ جو عرب اور غیر عرب ریاستیں اپنی عوام کی مرضی کے بغیر امریکہ کی خوشنودی کے لیے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لا رہی ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس بحالی سے ان کے استحصال کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امام خامنہئی نے ان خیالات کا اظہار ایران میں شعبہ حج کے حکام کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ صہیونی عالم اسلام کے لیے فوری اور واضح تعاون ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کی شرانگیزیوں اور سازشوں کو بے نقاب کرنا حج کے اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ خیال رہے کہ 2020 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکردگی میں 4 عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لائے تھے، جس کی مسلم دنیا سمیت فلسطین نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ فلسطین سے، جہاں قابض اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی کا مکان منہدم کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق قابض اسرائیلی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے میں پرمٹ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ایک اور فلسطینی کا مکان منہدم کر دیا۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق قابض فوج کی بڑی تعداد نے بلڈوزروں کے ہمراہ بیت جالا میں بیر اونیا کے علاقے پر دھاوا بول دیا اور 4 اپارٹمنٹس پر مشتمل ایک عمارت کو زمیں بوس کر دیا، جن کا کل رقبہ 400 مربع میٹر تھا۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فورسز نے متعدد مواقع پر عمارت کے اجازت نامہ نہ ہونے کا الزام لگا کر فلسطینیوں کے مکانات کو مسمار کیا ہے، جبکہ حقیقت میں فلسطینیوں کے مکانات کو منہدم کرنا اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور نسلی خاتمے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مونکی پاکس کے حقیقی خطرے سے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق WHO کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہیلتھ ایجنسی وائرس کے خلاف بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کی سفارش نہیں کر رہی، جبکہ اس وبا سے اب تک کسی شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ممالک جہاں مونکی پاکس کی وبا نہیں پائی جاتی، وہاں بھی اس کے پھیلنے کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ اگرچہ یہ واضح طور پر باعث تشویش تھا کہ یہ وائرس افریقہ میں کئی دہائیوں سے موجود تھا اور لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا، جبکہ اس سال اب تک 1400 سے زائد مشتبہ کیسز اور 66 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے تائیوان کو $120 ملین ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔
چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں امریکہ نے تائیوان کو $120 ملین کے بحری ساز و سامان کے فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ تائپے کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی طیاروں اور جنگی جہازوں کی ہمارے سمندری حدود میں دخل اندازی کی سرگرمیوں کی روشنی میں یہ سامان تائیوان کے بحری جہازوں کو مناسب ساز و سامان کو برقرار رکھنے اور جنگی تیاری کے کاموں کی عملی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ تازہ ترین معاہدہ اس سال تائیوان کو پیش کردہ ہتھیاروں کا تیسرا پیکج ہے اور جنوری 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے چوتھا معاہدہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے سچ نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔